محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم دونوں سہیلیوں نے شادی کے بعد ایک ہی گھر کرائے پر لے لیا۔ نیچے کے پورشن میں نمرہ اور اس کا شوہر رہتے تھے۔ نمرہ کا شوہر بیرون ملک تھا۔ 6 ماہ سال بعد چھٹی آتا تھا۔ اوپر کا پورشن ہم دونوں میاں بیوی کے پاس تھا۔ 6 سال گزر گئے۔ میرے 2 بچے تھے اور نمرہ اب تک بے اولاد تھی۔ ایک رات جب میرے شوہر کو کافی دیر ہو گئی، میں گھبرا کر نیچے نمرہ کے پاس گئی، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر ساکت رہ گئی، کیونکہ میرا شوہر تو وہاں نمرہ کے پاس۔ میری اور نمرہ کی دوستی کوئی آج کل کی بات نہیں تھی، بلکہ یہ اس وقت کی بات ہے جب ہم دونوں نے دنیا کو سمجھنا شروع کیا تھا۔ ہمارے گھر ایک ہی محلے میں تھے اور ہماری مائیں بھی آپس میں بہت اچھی سہیلیاں تھیں، اس لیے ہمارا سارا دن ایک دوسرے کے گھروں میں گزرتا تھا۔ بچپن کے وہ دن کتنے بے فکرے اور خوبصورت تھے جب ہم مٹی کے گروندے بناتے اور ان میں اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیاں سجاتے۔ سکول کا پہلا دن ہو یا کالج کا آخری دن، ہم نے ہر پل ایک ساتھ جیا تھا۔ ہماری پسند ناپسند، یہاں تک کہ ہمارے خواب بھی ایک جیسے تھے۔ ہم اکثر راتوں کو چھت پر لیٹ کر ستاروں کو دیکھتے اور اپنے مستقبل کے تانے بانے بنتے۔ نمرہ ہمیشہ کہتی تھی کہ شادی کے بعد بھی ہم ایک دوسرے سے دور نہیں ہوں گی، اور تقدیر نے بھی جیسے ہماری یہ دعا سن لی تھی۔ جب میری شادی طارق سے ہوئی تو نمرہ کی خوشی دیدنی تھی۔ وہ میرے ہر کام میں میرے ساتھ سائے کی طرح رہی۔ طارق ایک بہت ہی سلجھا ہوا اور محبت کرنے والا انسان تھا۔ اس نے پہلی ملاقات میں ہی میرے دل میں اپنی جگہ بنا لی تھی۔ میری شادی کے چند ماہ کے بعد ہی نمرہ کی شادی بھی ایک خاندانی لڑکے سے ہو گئی جس کا نام کاشف تھا۔ کاشف دبئی میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتا تھا۔ شادی کے کچھ دن بعد ہی اسے واپس جانا پڑ گیا، اور یہیں سے نمرہ کی زندگی میں ایک عجیب سے اکیلے پن کا آغاز ہو گیا۔ ہم دونوں نے اپنے خاندانوں سے مشورہ کر کے ایک ہی بڑا سا گھر کرائے پر لینے کا فیصلہ کر لیا، جس کے 2 پورشن تھے۔ طارق نے خوشی خوشی یہ بات مان لی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں نمرہ کے بغیر اداس ہو جاؤں گی، اور کاشف کے لیے بھی یہ اطمینان کی بات تھی کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی اپنی سب سے گہری سہیلی کے ساتھ محفوظ رہے گی۔ ہم نے نیچے والا پورشن نمرہ کے لیے سیٹ کیا اور اوپر والے پورشن میں اور طارق شفٹ ہو گئے۔ زندگی بہت خوبصورت انداز میں آگے بڑھ رہی تھی۔ صبح طارق دفتر چلا جاتا تو میں سارا دن نمرہ کے ساتھ نیچے گزارتی۔ ہم اکٹھے کھانا بناتے، پرانی باتیں یادیں تازہ کرتے، اور شام کو جب طارق واپس آتا تو ہم دونوں اپنے اپنے پورشن میں چلے جاتے۔ وقت پر لگا کر اڑنے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے 6 سال کا طویل عرصہ گزر گیا۔ ان 6 سالوں میں ہماری زندگیوں میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے میرے آنگن میں 2 پھول کھلے۔ میرا بڑا بیٹا علی، جو اب 4 سال کا تھا، اور میری چھوٹی بیٹی ثنا، جو ابھی 2 سال کی تھی۔ ان دونوں کی پیدائش نے میری زندگی کو مکمل کر دیا تھا۔ طارق ایک بہترین باپ ثابت ہوا تھا۔ وہ دفتر سے تھکا ہارا واپس آتا، لیکن بچوں کو دیکھتے ہی اس کی ساری تھکن غائب ہو جاتی۔ ہمارے پورشن میں ہر وقت بچوں کی ہنسی، ان کی شرارتیں اور ان کے کھلونے بکھرے رہتے۔ لیکن جب میں سیڑھیاں اتر کر نیچے کمرے کے پورشن میں جاتی تو وہاں ایک عجیب سی اداسی اور خاموشی میرا استقبال کرتی۔ 6 سال گزرنے کے باوجود نمرہ کی گود خالی تھی۔ کاشف سال میں صرف ایک بار 1 مہینے کے لیے آتا اور پھر واپس چلا جاتا۔ نمرہ کی زندگی بس انتظار اور تنہائی کے گرد گھوم رہی تھی۔ بے اولادی کا دکھ کسی بھی عورت کے لیے کتنا جان لیوا ہوتا ہے، یہ میں نمرہ کی آنکھوں میں دیکھ سکتی تھی۔ وہ میرے بچوں سے بے تحاشا محبت کرتی تھی۔ علی تو سارا دن اپنی نمرہ خالہ کے پاس ہی رہتا تھا۔ وہ اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی، اس سے کہانیاں سناتی اور اس کے ساتھ کھیلتی کودتی۔
لیکن میں نے کئی بار محسوس کیا کہ علی کو سینے سے لگاتے ہوئے نمرہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، اور وہ جلدی سے چہرہ موڑ لیتی تھی تاکہ میں اسے روتا ہوا نہ دیکھ لوں۔ مجھے اپنی سہیلی کی اس خاموش اذیت پر بہت زیادہ رونا آتا۔ میں راتوں کو اٹھ اٹھ کر اس کے لیے دعائیں کرتی کہ اللہ اسے بھی اولاد کی نعمت سے نوازے تاکہ اس کے گھر کی ویرانی ختم ہو سکے۔ میں طارق سے بھی اکثر نمرہ کی باتیں کرتی اور طارق بھی اس کے لیے بہت ہمدردی محسوس کرتا تھا۔ وہ اکثر کہتا کہ نمرہ ایک بہت بہادر لڑکی ہے جو اتنی تنہائی میں بھی خود کو سنبھالے ہوئے ہے۔ سب کچھ بظاہر ٹھیک چل رہا تھا، لیکن پھر اچانک پچھلے کچھ مہینوں سے حالات میں ایک عجیب سی تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ یہ تبدیلی اتنی خاموش اور پر اسرار تھی کہ شروع میں مجھے اس کا بالکل بھی احساس نہ ہو سکا، لیکن ایک عورت کی چھٹی حس بہت تیز ہوتی ہے اور وہ اپنے شوہر کی چھوٹی تبدیلی کو بھی محسوس کر لیتی ہے۔ طارق جو کبھی دفتر سے سیدھا گھر واپس آتا تھا اور اپنا سارا وقت بچوں مجھے دیتا تھا، اب اس کی روٹین بدلنے لگی۔ وہ اکثر دیر سے گھر آنے لگا، کبھی کہتا کہ میٹنگ لمبی ہو گئی ہے، کبھی کہتا کہ ٹریفک میں پھنس گیا تھا۔ شروع میں میں نے ان باتوں پر کوئی خاص توجہ نہیں دی کیونکہ مجھے اس پر اندھا دھند اعتبار تھا، لیکن پھر میں نے نوٹ کیا کہ اس کے رویے میں ایک کھنچاؤ سا آ گیا ہے اور وہ مجھ سے نظریں چرانے لگا تھا۔ رات کو اکثر جب میں جاگتی تو وہ بستر پر نہیں ہوتا تھا اور میں اسے بالکنی میں کھڑے دبی آواز میں کسی سے فون پر بات کرتے ہوئے پاتی۔ جب میں اسے پوچھتی کہ اتنی رات گئے کس سے بات کر رہے ہو، تو وہ ہڑبڑا سا جاتا اور کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر بات ٹال دیتا۔ اس کی ان حرکتوں نے میرے دل میں بے چینی پیدا کرنا شروع کر دی۔ کیا اس کی زندگی میں کوئی اور عورت آ گئی ہے؟ یہ سوچ کر ہی میرے لیے کسی عذاب سے کم ہی نہ تھی۔ میں نے اس کی قمیضوں میں سے کسی اجنبی پرفیوم کی خوشبو تلاش کرنے کی کوشش کی، اس کا فون چیک کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے اپنا پاس ورڈ سے لاک کر دیا تھا جو اس نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ میرا دل ہر وقت ایک عجیب سے خوف اور وسوسوں کا شکار رہنے لگا۔ دوسری طرف میں نے نمرہ میں بھی ایک عجیب سی تبدیلی محسوس کی۔ وہ مجھ سے کترانے لگی تھی۔ وہ دن میں جو 10 بار میرے پاس اوپر آتی تھی، اب کئی دن اوپر بھی نہیں آتی تھی۔ جب میں نیچے جاتی تو وہ بھی مجھ سے نظریں نہ ملاتی۔ اس کا چہرہ اترا ہوا ہوتا جیسے وہ راتوں کو سوئی نہ ہو، اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف ہوتا تھا۔ میں نے کئی بار اس سے پوچھا کہ کیا وہ بیمار ہے یا کاشف سے کوئی لڑائی جھگڑا ہے، لیکن وہ ہر بار نہیں یار سب ٹھیک ہے کہہ کر بات ختم کر دیتی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میرے ارد گرد کوئی جال بنا جا رہا ہے اور میں اندھیرے میں ہوں۔ میرے گھر کا سکون برباد ہو چکا تھا۔ طارق کی بے رخی اور نمرہ کی دوری نے مجھے ذہنی طور پر بہت زیادہ الجھا دیا تھا، اور پھر وہ رات آ گئی جس نے میری زندگی کی تمام خوش فہمیوں کو جلا کر راہ کر دیا۔ یہ دسمبر کی ایک سرد اور طویل رات تھی۔ باہر تیز ہوائیں چل رہی تھیں اور گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ رات کے 11:30 بج چکے تھے اور وقت طارق ابھی تک گھر واپس نہیں آیا۔ بچوں کو میں نے سلا دیا تھا اور خود لاؤنج میں بیٹھی بے صبری سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے طارق کو کئی بار فون ملایا، لیکن اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ ہر گزرتا لمحہ میری پریشانی میں اضافہ کر رہا تھا۔ کیا وہ کسی حادثے کا شکار ہو گیا ہے یا کسی مصیبت میں پھنس گیا ہے؟ یہ سوچ کر میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ رات کے 11 بجے تو مجھ سے مزید صبر نہ ہو سکا اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں نیچے جا کر نمرہ کو اٹھاتی ہوں اور ہم مل کر طارق کے کسی دوست یا ہسپتال وغیرہ میں فون کر کے پتہ کرتے ہیں۔ میں نے اپنے کندھوں پر شال ڈالی اور سیڑھیاں اترنے لگی۔ سیڑھیوں کا ٹھنڈا ماربل میرے ننگے پاؤں کو چھو رہا تھا، لیکن میرے اندر کی گھبراہٹ اتنی زیادہ تھی کہ مجھے سردی کا احساس ہی نہیں ہو رہا تھا۔
پیچھے کا پورشن بالکل خاموش تھا، لیکن جب میں نمرا کے ڈرائنگ روم کے قریب پہنچی تو میں نے دیکھا کہ دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا ہے اور اندر سے ہیٹر کی مدھم سی روشنی آ رہی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ نمرا اتنی رات گئے تک کیوں جاگ رہی ہے۔ میں نے دروازے پر ہاتھ رکھا اور اسے اندر کی طرف دھکیلا تاکہ نمرا کو آواز دے سکوں، لیکن دروازہ کھلتے ہی جو منظر میرے سامنے آیا اس نے مجھے پتھر کا بنا دیا۔ میرے جسم کا سارا خون جیسے ایک لمحے میں خشک ہو گیا ہو، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور میری سانس میرے گلے میں اٹک گئی۔ سامنے صوفے پر نمرا بیٹھی تھی اور اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ وہ بری طرح رو رہی تھی اور اس کے بالکل قریب، اس کے گھٹنوں کے پاس میرا شوہر طارق بیٹھا ہوا تھا، وہی طارق جس کے انتظار میں میری جان نکل رہی تھی، جس کے لیے میں پاگلوں کی طرح پریشان ہو رہی تھی۔ وہ اتنی رات گئے میرے سب سے پیاری سہیلی کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ طارق نے اپنا ہاتھ ایک نمرا کے کندھے پر رکھا ہوا تھا اور اسے انتہائی نرمی سے دلاسا دے رہا تھا، اور اس کے دوسرے ہاتھ میں ایک براؤن رنگ کا لفافہ تھا جو وہ نمرا کو پکڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ نمرا نے روتے ہوئے طارق کا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنا سر اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ یہ منظر دیکھ کر میرے دل و دماغ میں جیسے کسی نے ہتھوڑے مارنا شروع کر دیے۔ میرا وجود تھر تھر کانپنے لگا۔ وہ دونوں اتنے مگن تھے کہ انہیں میرے وہاں ہونے کا احساس تک نہیں ہوا۔ میرے دل میں ہزاروں خنجر ایک ساتھ اتر گئے۔ وہ سہیلی جسے میں نے اپنی سگی بہن سے بڑھ کر اور چاہا تھا، اور وہ شوہر جس پر میں نے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا تھا، وہ دونوں مل کر مجھے دھوکہ دے رہے تھے۔ میرے قدموں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے چھت میرے اوپر آ کر گر پڑی ہو۔ میرے دماغ میں وہ تمام پچھلے واقعات ایک فلم کی طرح چلنے لگے۔ طارق کا دیر سے گھر آنا، اس کا فون پر چھپ کر باتیں کرنا، نمرا کا مجھ سے نظریں چرانا اور اس کا مجھ سے دور دور رہنا، یہ سب کچھ اب مجھے سمجھ آ رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے عشق میں مبتلا تھے اور بیوقوفی کی وجہ سے گندی حقیقت کو بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میرے اندر ایک ایسا طوفان اٹھ کھڑا ہوا جو سب کچھ تباہ کر دینا چاہتا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لوں، ان دونوں کے بال نوچ لوں، لیکن میری آواز جیسے میرے گلے میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ میں وہیں بت بنی کھڑی اس بھیانک منظر کو دیکھتی رہ گئی جو میری ہنستی بستی زندگی کا جنازہ نکال رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی میں اتنا بڑا دھوکہ لکھا ہے۔ وہ لفافہ کیا تھا جو طارق نمرا کو دے رہا تھا؟ کیا وہ اس کے کسی خفیہ رشتے کا ثبوت تھا یا اس میں کوئی اور راز چھپا ہوا تھا؟ طارق کی آنکھوں میں نمرا کے لیے جو ہمدردی اور پیار میں دیکھ رہی تھی، اس نے مجھے اندر سے مکمل طور پر کھوکھلا کر دیا تھا۔ ایک پل کے لیے میں نے سوچا کہ میں اندر جا کر ان دونوں کا سامنا کروں گی اور ان سے پوچھوں کہ انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، میں نے ان کا کیا بگاڑا تھا۔ میرے قدموں میں جیسے جان ہی نہ رہی ہو، میری آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک نہ رکنے والا سیلاب بہہ نکلا۔ میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ میری سسکیوں کی آواز ان تک نہ پہنچ جائے۔ میں نے آخری بار ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھا۔ طارق نمرا کے آنسو صاف کر رہا تھا اور اسے کچھ کہہ رہا تھا جو مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے بوجھل قدموں کے ساتھ وہاں سے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا اور سیڑھیاں چڑھ کر واپس اپنے پورشن میں آ گئی۔ میرے دل و دماغ میں ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی، جیسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کہاں جاؤں، کس سے اپنے دل کا درد بانٹوں۔ جس شخص کو میں اپنا محافظ سمجھتی تھی وہی میرا سب سے بڑا قاتل نکلا تھا، اور جس سہیلی پر مجھے اپنی جان سے زیادہ اعتبار تھا وہی میری پیٹھ میں چھرا گھونپ چکی تھی۔
یہ ایک ایسا درد تھا جس کی کوئی دوا نہیں تھی، یہ کیسی چوٹ تھی جس کا کوئی مرہم نہیں تھا۔ میں اپنے کمرے میں فرش پر گر کر تڑپنے لگی۔ میرے اندر کا انسان ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا۔ مجھے اپنے بچوں کی معصوم صورتیں یاد آ رہی تھیں، جن کا باپ ان کی ماں کو دھوکہ دے رہا تھا، اور وہ رات میری زندگی کی سب سے بھیانک اور طویل ترین رات تھی، جس نے مجھ سے میرا سکون اور میری خوشیاں اور میرا اعتبار سب کچھ چھین لیا تھا، اور مجھے ایک ایسے اندھے کنویں میں دھکیل دیا تھا جہاں دور دور تک روشنی کی کوئی کرن نہیں تھی۔ میں بس رو رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ صبح جب سورج نکلے گا تو میں اس درد کے ساتھ زندہ کیسے رہوں گی۔ کیا میں طارق سے اس بارے میں بات کروں گی یا خاموشی سے اپنے بچوں کو لے کر اس گھر سے چلی جاؤں گی؟ یہ سوال میرے دل و دماغ کو کھائے جا رہے تھے، لیکن اس وقت مجھے صرف ایک ہی بات سمجھ آ رہی تھی کہ میری وہ خوبصورت دنیا جو میں نے اتنے پیار اور اعتماد سے بسائی ہوئی تھی، اور اب مکمل طور پر اجڑ چکی تھی، اور اس کے کھنڈرات میں صرف میرے آنسو اور میری سسکیاں باقی رہ گئی تھیں۔ یہ ایک ایسا صدمہ تھا جس نے مجھے اندر سے مار دیا تھا، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں اب کبھی دوبارہ مسکرا نہیں سکوں گی، کبھی دوبارہ کسی پر اعتبار نہیں کر سکوں گی۔ میری تو دنیا ہی لٹ گئی تھی۔ میری سب سے عزیز سہیلی اور میرے شوہر نے مل کر میری پیٹھ میں ایک ایسا وار کر دیا تھا جس نے میری روح تک کو زخمی کر دیا تھا۔ میں رات بھر اس فرش پر پڑی تڑپتی رہ گئی اور طارق کی واپسی کا انتظار کرنے لگی، جو میری سہیلی کے پاس اس کے آنسو پونچھ رہا تھا۔ یہ سوچ کر میرے اندر آگ لگ چکی تھی اور میں شدت کرب سے اپنے بال نوچ رہی تھی کہ کاش میں نے یہ منظر نہ دیکھا ہوتا، کاش میں اندھی ہو گئی ہوتی۔ لیکن جو سچائی میرے سامنے آ چکی تھی، اب میں اس سے بھاگ نہیں سکتی تھی۔ مجھے اس حقیقت کا سامنا کرنا تھا، چاہے یہ کتنی ہی کڑوی اور زہریلی کیوں نہ ہو۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں اس دھوکے کو برداشت نہیں کروں گی، لیکن ابھی میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں طارق کے سامنے کھڑی ہو سکوں۔ اس کے لیے میں نے خاموش رہنے اور صحیح وقت کا انتظار کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ رات میں زندگی کا ایک ایسا باب بن گئی جسے میں چاہ کر بھی کبھی نہیں بھلا سکتی۔ میں ساری رات اسی کشمکش میں مبتلا رہی کہ میری اتنی گہری محبت اور خلوص کے بدلے مجھے یہ سب کیوں ملا۔ میری وہ دوستی جس کی مثالیں میں دیا کرتی تھی، آج میرے ہی گلے کا توق بن چکی تھی۔ میرا دل و دماغ مسلسل ایک ہی دائرے میں گھوم رہا تھا کہ طارق نے ایسا کیوں کیا؟ کیا میں نے اسے پیار دینے میں کوئی کمی کی تھی، یا میری سہیلی نے میری پیٹھ پیچھے کوئی ایسی چال چلی جس کا مجھے اندازہ ہی نہ ہو سکا؟ صبح کی اذان کی آواز جب میرے کانوں میں پڑی تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے پوری رات جاگتے ہوئے اور روتے ہوئے گزار دی۔ میں نے اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھا۔ میری آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور میرا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے میری عمر میں ایک ہی رات میں کئی سال زیادہ بڑھ گئی تھی، اور میں نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور خود کو بامشکل سنبھالا، کیونکہ مجھے اپنے بچوں کے سامنے اس حال میں نہیں جانا تھا۔ یہ رات میرے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھی، اور اب مجھے اس حقیقت کے ساتھ جینا تھا کہ میری زندگی کے دو سب سے اہم انسانوں نے میرا بھروسہ توڑ دیا تھا۔ صبح کی پہلی کرن جب کھڑکی کے شیشوں سے چھن کر کمرے میں داخل ہوئی تو میری جاگتی آنکھوں نے اسے ایک عجیب سی بے بسی کے ساتھ دیکھا۔ میرا سارا وجود اس نرم بستر پر ایک بے جان لاش کی طرح پڑا تھا، اور میرا دل و دماغ ان زہریلی سوچوں کے بوجھ تلے مکمل طور پر دب چکا تھا، جو پچھلی رات کے اس بھیانک منظر کے بعد سے مجھے مسلسل پاگل کر رہی تھی۔ طارق میرے بالکل پاس ہی گہری نیند سو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کتنا سکون تھا، وہ سکون جو اس نے بڑی بے دردی سے میری زندگی سے چھین لیا تھا۔ میرا دل
شدت جذبات سے چاہ رہا تھا کہ میں اپنے دونوں ہاتھ اس کے گلے پر رکھ کر اسے دبا دوں اور اسے جھنجھوڑ کر پوچھوں کہ اس نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا۔ میری زندگی اتنی گہری اور سچی محبت کا یہ کیسا بھیانک صلہ تھا اس نے، لیکن میں نے اپنے کامتے ہوئے ہاتھوں کو روکے رکھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے کوئی بھی ہنگامہ کرنا میری بے وقوفی کہلائے گی۔ میں نے رات بھر اس ٹھنڈے فرش پر رو رو کر جو فیصلہ کر لیا تھا، اور اب مجھے کسی قیمت پر اس کی قائم رہنا چاہیے تھا۔ مجھے بہت ان دنوں گناہوں کا پورا پردہ چاک کرنا تھا، اور وہ ویسے بھی ان کے پاس کوئی بھی جھوٹا بہانہ یا صفائی باقی نہ رہے۔ جب طارق کی آنکھ کھلی تو اس نے میری طرف دیکھ کر اپنی وہی روایتی اور میٹھی مسکراہٹ دی، وہ مسکراہٹ جو کل تک میرے دل کو ایک انوکھا سکون دیتی تھی، آج مجھے دنیا کی سب سے مکار اور جھوٹی چیز لگ رہی تھی۔ اس نے انتہائی نرم لہجے سے مجھ سے پوچھا، کیا میں رات کو ٹھیک سے سو نہیں سکی کیونکہ میری آنکھیں سوجی ہوئی تھیں؟ اس کی اس جھوٹی ہمدردی پر میرے اندر جیسے کسی نے تیزاب انڈیل دیا ہو۔ میں نے بڑی مشکلوں سے اپنے چہرے پر ایک نقلی مسکراہٹ سجائی اور اسے بتایا کہ شاید مجھے سردی لگ گئی ہے، اس لیے رات بھر بخار جیسی کیفیت رہی۔ اور اس نے اپنا اور میرے ہاتھے پر رکھا بات، تو مجھے اس کے لمس سے ایک شدید گھن محسوس ہوئی۔ میرا دل چاہا کہ میں اس کا ہاتھ جھٹک دوں، لیکن میں نے خود پر جبر کیا اور خاموشی سے بستر سے اٹھ کر غسل خانے میں چلی گئی۔ شاور کے نیچے کھڑے ہو کر میں نے اتنے آنسو بہائے کہ پانی اور میرے آنسوؤں میں کوئی فرق نہیں رہا تھا۔ میں اپنے وجود کو رگڑ رگڑ کر دھو رہی تھی، جیسے طارق کے لمس کی وہ غلاظت میرے جسم سے اتر جائے جو اس نے نمرہ کو چھونے کے بعد مجھ پر ڈالی تھی۔ ناشتے کی میز پر بیٹھے ہوئے طارق معمول کے مطابق اخبار پڑھ رہا تھا، اور میں اس کے چہرے کی ان لکیروں کو پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی جن کے پیچھے اس کی منافقت چھپی ہوئی تھی۔ میں بار بار اس کی آنکھوں میں وہ راز تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی جو اس نے پچھلی رات نمرہ کے آنسو پونچھتے ہوئے اس کے ساتھ بانٹا تھا۔ مجھے براؤن لفافہ میرے دل و دماغ میں ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ آخر اس لفافے میں ایسا کیا تھا؟ طارق نے ناشتہ ختم کیا اور بچوں کو پیار کر کے دفتر کے لیے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد گھر میں ایک عجیب سی ویرانی چھا گئی۔ علی اور ثنا اپنے کھلونوں میں کھیل رہے تھے ساتھ، اور میں صوفے پر بیٹھی ان معصوم صورتوں کو دیکھ کر اندر ہی اندر کٹ رہی تھی۔ یہ بچے کتنے بے خبر تھے کہ ان کے باپ نے ان کی ماں کی پیٹھ میں کتنا گہرا خنجر گھونپا ہے۔ دوپہر کا وقت قریب آ رہا تھا۔ میری بے چینی میں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بے تحاشا اضافہ ہو رہا تھا۔ میری روٹین تھی، میں دوپہر میں نمرہ کے پاس نیچے جاتی تھی، لیکن آج میرے قدم منو بھاری ہو رہے تھے۔ میں کس منہ سے اس عورت کے پاس سامنے جا کر بیٹھوں جس نے میری دوستی کا گلا گھونٹ کر میری ہی جگہ چرانے کی کوشش کی، لیکن میں جانتی تھی اگر میں آج نیچے نہ گئی تو نمرہ کو شک ہو جائے گا کہ مجھے کچھ معلوم ہو چکا ہے، اور وہ دونوں محتاط ہو جائیں گے۔ میں نے اپنے دل پر پتھر رکھا، بچوں کو ساتھ لیا اور سیڑھیاں اترنے لگی۔ ہر سیڑھیوں پر میرے قدم لڑکھڑا سے رہے تھے، اور میرا دل کسی خوف زدہ پرندے کی طرح پھڑ پھڑا رہا تھا۔ جب میں نے نمرہ کا سامنا کیا تو اسے دیکھتے ہی دیکھتے میرے اندر نفرت کا ایک ایسا لاوا ابل پڑا کہ مجھے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچنی پڑ گئیں۔ نمرہ کی آنکھیں بھی رات کے رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھیں، اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی گھبراہٹ اور ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اس نے مجھ سے نظریں چراتے ہوئے مجھے اندر آنے کا راستہ دیا۔ میں نے خود کو بالکل نارمل ظاہر کرنے کی کوشش کی اور بچوں کو لے کر لاؤنج میں بیٹھ گئی۔ نمرہ میرے لیے چائے بنانے چلی گئی کچن میں، تو میری نظریں تیزی سے پورے کمرے کا جائزہ لینے لگیں۔ میں اس براؤن لفافے کو ڈھونڈ رہی تھی
جو طارق نے اسے دیا تھا، اور لیکن وہ مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا نمرا کچن میں بھی بار بار میری طرف چوری چھپے دیکھ رہی تھی، جیسے وہ میرے چہرے کے تاثرات پڑھنا چاہتی ہوں۔ جب وہ چائے لے کر آئی تو ہم دونوں نے کے درمیان ایک عجیب سی گھٹن زدہ خاموشی چھائی رہی۔ میں نے خاموشی کو توڑنے کے لیے اس سے پوچھا اس کی طبیعت کیسی ہے۔ وہ ہڑبڑا سی گئی اور کانپتی ہوئی آواز میں بولی کہ بس تھوڑی سی تھکن ہے۔ میں اس کے چہرے کی اس زردی کو دیکھ کر اپنے دل میں سوچ رہی تھی کہ تم تو میری سب سے پیاری سہیلی تھی نمرا۔ میں نے تو تمہارے لیے اپنے سگے رشتے کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا، پھر تم نے مجھے اتنا بھیانک دھوکہ کیوں دیا؟ تمہیں میرے معصوم بچے بھی نظر نہیں آئے؟ تمہیں کاشف کا خیال بھی نہیں آیا جو پردیس میں تمہارے لیے خون پسینہ ایک کر رہا ہے؟ یہ سب سوچتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، جنہیں میں نے چائے کی پیالی منہ سے لگا کر جلدی سے چھپا لی۔ میں نے نوٹ کر لیا کہ نمرا کا فون بار بار بج رہا تھا، لیکن وہ میرے سامنے فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ اس نے جلدی سے فون سائلنٹ پر لگا دیا۔ میرے دل میں شک کا ایک نیا بچھو رینگنے لگا تھا۔ یقیناً یہ طارق کا خون تھا جو دفتر سے اسے کر رہا تھا تاکہ اس کا حال جان سکے۔ میں نے وہاں مزید رکنا مناسب نہیں سمجھا اور چائے ختم کر کے بچوں کا بہانہ بنا کر واپس اوپر آ گئی۔ اگلے کئی دن میرے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھے۔ میں نے خاموش اور گہری نگرانی کا سلسلہ شروع کر دیا۔ میں نے طارق اور نمرا کی ہر حرکت پر کڑی نظریں رکھنا شروع کر دی، اور میری اس نگرانی نے میرے شکوک کو مکمل یقین میں بدل دیا۔ میں نے دیکھا کہ جب طارق شام کو دفتر سے آتا تو نمرا کسی نہ کسی بہانے سے اوپر ہمارے پورشن میں آ جاتی، اور ان دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ٹکراتی تو ایک عجیب سا خفیہ پیغام ان دونوں کی آنکھوں میں تبادلہ ہو جاتا۔ وہ دونوں مجھ سے نظریں چراتے اور پھر نمرا جلدی سے کوئی بہانہ بنا کر واپس نیچے چلی جاتی۔ رات کے وقت جب میں جاگتی تو طارق بستر پر نہیں ہوتا تھا، اور وہ بالکنی میں کھڑے اسی طرح دبی آواز میں فون پر بات کر رہا ہوتا۔ میں چھپ کر اس کی باتیں سننے کی کوشش کرتی، لیکن ہوائیں اتنی تیز ہوتی کہ مجھے کوئی سنائی نہیں دیتا۔ ہاں البتہ میں نے ایک رات اسے یہ کہتے ہوئے ضرور سنا کہ تم فکر مت کرو، سب کچھ میں سنبھال لوں گا، اور تم نے کسی کو کچھ بتانا نہیں۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ وہ الفاظ تھے جنہوں نے میرے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دیا۔ وہ دونوں مل کر کوئی بہت بڑا منصوبہ بنا رہے تھے، کوئی ایسی سازش جس کا مجھے علم نہیں تھا۔ کیا وہ دونوں شادی کرنے والے تھے؟ کیا طارق مجھے طلاق دینے والا تھا؟ یہ خیالات مجھے رات بھر سونے نہیں دیتے تھے۔ میری ذہنی حالت اس قدر خراب ہو چکی تھی کہ اس کا اثر میرے بچوں پر بھی پڑنے لگا تھا۔ میں اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پر علی کو ڈانٹ دیتی اور پھر گھنٹوں اسے گلے لگا کر روتی رہتی۔ میری اس حالت کو دیکھ کر پریشان ہونے کا وہ ڈرامہ کرتا۔ وہ مجھ سے پوچھتا کہ مجھے کیا پریشانی ہے، لیکن میں اس سے کیا کہتی، کہ میں اس شخص سے کیسے کہتی کہ میری پریشانی تم ہو، اور تمہاری وہ گھٹیا محبت ہے جو تم میری ہی چھت کے نیچے میری سہیلی سے کر رہے ہو۔ میں نے اپنے اندر کے طوفان کو پوری طاقت سے دبا کر رکھا ہوا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں صرف رو کر اور سسک کر اور اپنی زندگی برباد نہیں کروں گی۔ مجھے ان دونوں کو بے نقاب کرنا تھا۔ مجھے دنیا کے سامنے ان کا مکروہ چہرہ لانا تھا جو انہوں نے شرافت کے لبادے میں چھپایا تھا۔ ایک دن جب طارق دفتر گیا ہوا تھا اور نمرا بازار گئی ہوئی تھی تو میرے دل و دماغ میں خیال آ گیا کہ میں نمرا کے پورشن کی چابی جو میرے پاس ایمرجنسی کے لیے رکھی ہوئی تھی اس کا استعمال کروں اور اس کے گھر کی تلاشی لوں۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا، لیکن انتقام
اور سچ جاننے کی آگ اتنی شدید تھی کہ میں کسی بھی خطرے کی پرواہ نہیں کی۔ میں نے بچوں کو اپنے کمرے میں ٹی وی لگا کر دیا اور خود سیڑھیاں چڑھ کر نمرہ کے روم میں گئی، دروازے کے پاس آ گئی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے تالا کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ پورا گھر خاموش تھا اور اس خاموشی نے میرے اپنے دل کے دھڑکنے کی آواز مجھے صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں سیدھا اس کے بیڈ روم میں گئی اور اس کی الماریاں اور درازیں چیک کرنے لگ گئی، لیکن مجھے اس براؤن رنگ کے تلاش تھی جن میں ان دونوں کا کوئی بہت بڑا راز چھپا تھا۔ میں نے ان کپڑوں کے درمیان، درازوں کے نیچے، ہر جگہ ہاتھ مارا، لیکن مجھے وہ لفافہ کہیں نہ ملا۔ اچانک میری نظر نمرہ کے سنگھار میز پر پڑی، جہاں اس کی ایک ڈائری رکھی تھی جو اس نے ہمیشہ مجھ سے چھپا کر رکھی تھی۔ میں نے جلدی سے وہ ڈائری اٹھائی اور اس کے صفحات پلٹنے لگی۔ اس میں زیادہ تر نظمیں اور پرانی باتیں لکھی ہوئی تھیں، لیکن جب میں آخری صفحات پر پہنچی تو وہاں کچھ ایسا لکھا تھا جسے پڑھ کر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہاں صرف ایک لائن لکھی ہوئی تھی: کاش تم پہلے مجھے مل جاتے تو میں آج میری زندگی اتنی ویران نہ ہوتی۔ یہ تحریر دیکھ کر میرے ہاتھ سے ڈائری چھوٹ کر نیچے گر گئی، اور وہ کس کے بارے میں لکھ رہی تھی؟ طارق کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا؟ میرے دل و دماغ میں اس کی رگیں پھٹنے کے قریب آ چکی تھی۔ میں نے جلدی سے ڈائری واپس رکھ دی اور جیسے تیسے تالا لگا کر واپس اوپر آ گئی۔ میری سانسیں اکھڑ ہوئی تھی اور میں دیوار کے ساتھ لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گیا تھا۔ میرے پاس اب کوئی شک باقی نہ رہا۔ میرے اندر کی عورت نے اب ایک بھیانک روپ دھار لیا تھا۔ محبت جب نفرت میں بدلتی ہے تو وہ انسان کو کچھ بھی کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں مزید خاموش نہیں رہوں گی۔ میں نے طارق کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ میں ان دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ سکوں اور ان کے پاس کوئی بھی جھوٹ بولنے کی گنجائش باقی نہ رہے۔ اگلے دن طارق نے مجھے بتایا کہ اسے دفتر کے کام سے ایک میٹنگ کے لیے شہر سے باہر جانا ہے اور وہ رات کو دیر سے گھر واپس آئے گا۔ اس کی اس بات نے میرے کان کھڑے کر دیے۔ میں جانتی تھی کہ یہ کوئی میٹنگ نہیں ہے بلکہ نمرہ سے ملنے کا کوئی بہانہ ہے، کیونکہ نمرہ نے بھی مجھے صبح بتا دیا تھا کہ وہ آج اپنی خالہ کے گھر طرف جا رہی ہیں اور رات وہیں رکیں گی۔ ان دونوں کا یہ ایک ساتھ غائب ہونے کا منصوبہ میرے سینے پر کھٹک رہا تھا۔ میں نے اسی وقت تہیہ کر لیا، آج میں اس کھیل کا آخری باب خود لکھوں گی۔ آج کی رات فیصلہ کن رات ہوگی، جس میں یا تو میری زندگی کا یہ عذاب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، یا میں خود کو اس در سے آزاد کر لوں گی۔ آج میں ان کے اس راز پر سے وہ پردہ ہٹاؤں گی جس کی میری ہنستی بستی کھیلتی زندگی کو جہنم بنا دیا۔ میرا دل و دماغ کسی آتش فشاں کی طرح پھٹنے کے لیے تیار تھا اور مجھے بس شام ہونے کا انتظار تھا تاکہ میں ان دونوں کی اس گندی حقیقت کا مکمل طور پر پردہ فاش کر سکوں۔ میری آنکھوں میں اب وہ آنسو نہیں تھے، بلکہ ایک ایسی سرد مہری تھی جو کسی بھی طوفان سے پہلے کی ہوتی ہے۔ آج میں ان میں سے ہر ایک قطرے کا حساب لینے والی تھی جو انہوں نے میرے آنسوؤں کی صورت میں گرایا تھا، اور میرا یہ انتقام اتنا بھیانک ہونے والا تھا کہ وہ دونوں اپنی ساری زندگی اس رات کو نہیں بھول پائیں گے۔ شام کا اندھیرا جیسے جیسے گہرا ہو رہا تھا، میرے اندر کی وحشت میں بھی ویسے ویسے اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ آج کی رات کوئی عام رات نہیں تھی، یہ وہ رات تھی جب میں نے اپنی زندگی کے دو سب سے اہم اور قریبی رشتوں کی منافقت کا پردہ چاک کرنا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ مجھے اپنے کانوں میں اس کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں نے بچوں کو جلدی کھانا کھلا کر سلا دیا تھا تاکہ میرے اس بھیانک اور طوفانی تصادم میں ان کی معصومیت پر کوئی آنچ نہ آئے۔ میں لاؤنج میں اکیلی بیٹھی بار بار دیوار گیر گھڑی کو دیکھ رہی تھی، جس کی سوئیاں آج میری دشمن بن گئی تھی۔
اور بہت آہستہ آہستہ رینگ رہی تھی۔ میں نے اپنے دل و دماغ میں ان تمام باتوں کو دہرا لیا جو میں نے آج طارق اور نمرہ کے منہ پر مارنی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ جب طارق اپنی اس نام نہاد میٹنگ سے واپس آئے گا اور نمرہ اپنی خالہ کے گھر کا ڈرامہ رچا کر واپس لوٹے گی تو میں ان دونوں کو ایک ساتھ پکڑ کر ان کی اس گندی محبت کا حساب لوں گی۔ میں نے اپنے آنسوؤں کو پچھلی رات ہی خشک کر لیا تھا اور اب میری آنکھوں میں صرف انتقام کی ایک سرد آگ چل رہی تھی۔ رات کے 10 بج چکے تھے اور گھر میں ایک ہو کا عالم تھا۔ اچانک مجھے نیچے نمرہ کے پورشن کا مین گیٹ کھلنے کی آواز آئی۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے دھک سے رہ گیا۔ میں دبے قدموں سیڑھیوں کی طرف گئی اور نیچے جھانک کر دیکھا تو طارق کی گاڑی اندر داخل ہو رہی تھی، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ نمرہ بھی اس گاڑی سے اتر رہی تھی۔ میرے پورے جسم میں غصے کی ایک ایسی لہر دوڑ گئی جس نے میری سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتوں کو جلا کر راکھ کر دیا۔ وہ دونوں ایک ساتھ آئے تھے اور ان کے چہروں پر ایک عجیب سی تھکن اور الجھن تھی۔ طارق نے نمرہ کو کچھ کہا اور پھر وہ دونوں اندر لاؤنج کی طرف چلے گئے۔ میرے لیے یہ برداشت سے باہر تھا۔ میں نے کسی انجان کی پرواہ کیے بغیر تیزی سے سیڑھیاں اترنا شروع کر دی۔ میرے قدموں کی آواز اتنی تیز تھی کہ طارق اور نمرہ نے مڑ کر میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں مجھے دیکھ کر جو خوف اور حیرت ابھری اس نے میرے اس شک کو مزید پختہ کر دیا، اور وہ دونوں چور ہیں۔ میں طوفان کی طرح ان کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ طارق مجھے کچھ کہتا، میں نے اپنی پوری طاقت سے اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ اس تھپڑ کی گونج اس خاموش گھر میں اتنی تیز تھی کہ نمرہ کے منہ سے ایک ہلکی سی چیخیں نکل گئی، اور طارق نے اپنا گال پکڑ کر انتہائی صدمے اور ناقابل یقین نظروں سے مجھے دیکھا۔ طارق کی آنکھوں میں حیرت اور دکھ کا ایک ایسا سمندر تھا، لیکن مجھے اس کے دکھ سے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ میں نے چیخ کر کہا کہ کیا ہوا ہے؟ کیوں حیران ہو؟ کیا تمہیں لگا تھا کہ تم دونوں میری آنکھوں میں یوں ہی دھول جھونکتے رہو گے اور مجھے کبھی پتہ نہیں چلے گا؟ اور طارق نے آگے بڑھ کر میرے کندھے پکڑنے کی کوشش کی اور بولا، تم کیا کر رہی ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ لیکن میں نے پوری نفرت سے اس کے ہاتھ جھٹک دیے اور چیخی کہ مجھے مت چھونا، تمہارے ان گندے ہاتھوں سے مجھے گھن آتی ہے جو تم میری ہی چھت کے نیچے میری اس نام نہاد دوست پر لٹاتے رہے ہو۔ یہ سن کر نمرہ زمین پر گر پڑی اور اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی۔ اس کا رونا دیکھ کر میرا غصہ مزید بھڑک اٹھا۔ میں نمرہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اب یہ مگر مچھ کے آنسو بہانے کی کوئی فائدہ نہیں۔ میں تم دونوں کی وہ غلیظ حقیقت جان چکی ہوں جو تم پچھلے کئی مہینوں سے مجھ سے چھپا رہے تھے۔ میں نے وہ رات بھی دیکھی ہے جب تم دونوں ہی صوفوں پر بیٹھے ایک دوسرے کے آنسو پونچھ رہے تھے، اور وہ ڈائری بھی پڑھی ہے جس میں تم نے اپنی محبت کے گیت لکھے ہیں۔ طارق، تم نے میری سچی محبت کا یہ صلہ دیا۔ تم نے تو میری ہی دوست کو اپنے عشق کے جال میں پھنسا لیا۔ تم دونوں نے مل کر میرا گھر اجاڑ دیا۔ طارق مجھے پاگلوں کی طرح چیختے چلاتے ہوئے کہنے لگا کہ دیکھ کر بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی گہری تکلیف تھی جو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ اس نے ایک لمبی سانس لی اور انتہائی تھکی ہوئی آواز میں بولا کہ تم نے جو کچھ بھی دیکھا ہے اور سوچا ہے وہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ تم حقیقت کا ایک اور پہلو دیکھ کر پوری کہانی ہی خود فرض کر چکی ہو۔ میں نے غصے سے کہا کہ اب کوئی اور جھوٹی کہانی مت گھڑنا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ براؤن لفافہ دیکھا تھا جو تم اسے دے رہے تھے۔ طارق نے یہ سنتے ہی اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہی براؤن لفافہ نکال کر میرے منہ پر دے مارا، اور بھاری آواز میں بولا کہ ہاں، یہی وہ لفافہ تھا نا جسے تم نے
مجھے اور اپنی سب سے پیاری دوست کو بے وفا اور غدار سمجھ لیا۔ کھول کر دیکھو اس لفافے کو اور پڑھو اس میں کیا لکھا ہے۔ میرے کانپتے ہاتھوں نے وہ لفافہ زمین سے اٹھایا۔ اس کے اندر کچھ قانونی کاغذات تھے جن پر نمرہ اور کاشف کے نام لکھے ہوئے تھے۔ میں نے ان کاغذات پر نظر دوڑائی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ طلاق کے کاغذات تھے جو کاشف نے نمرہ کو دبئی سے بھیجے تھے۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، میرا دل و دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ طارق نے میرے پاس آ کر تلخ لہجے میں کہا کہ پڑھ لیا تم نے اپنے دوست کا جرم جس کی سزا اسے ملی ہے؟ کاشف نے دبئی میں کسی اور عورت سے شادی کر لی ہے اور اس کے گھر والوں نے ایک جیلی پیر کے چکر میں آ کر نمرہ کی زندگی تباہ و برباد کر دی ہے۔ کاشف کی ماں ایک جیلی پیر کے پاس گئی اور جس نے اسے یہ پٹی پڑھائی کہ نمرہ پر کسی نے کالا جادو کروا رکھا ہے جس کی وجہ سے وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی، اور وہ کالا جادو کاشف کی جان لے لے گا۔ اس جیلی پیر کی ان باتوں میں آ کر کاشف کے گھر والوں نے نمرہ کو مانوس قرار دیا اور اشارہ کیا کاشف نے کہ اس جالہانہ اور گھٹیا سوچ کا شکار ہو کر بنا کوئی سوچے سمجھے نمرہ کو طلاق نامہ بھجوا دیا۔ طارق کی ایک ایک بات میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ طارق نے بتانا جاری رکھا کہ پچھلے کئی مہینوں سے کاشف کے گھر والے نمرہ کو تانے دے رہے ہیں اور اس جیلی پیر کے ذریعے اسے ڈرا دھمکا رہے تھے۔ جب نمرہ پر یہ قیامت ٹوٹی تو وہ مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی۔ اس نے کئی بار خودکشی کی کوشش کی۔ میں راتوں کو جا کر اسے سمجھاتا رہا اور کاشف کے خاندان والوں اور اس جیلی پیر سے قانونی جنگ لڑ رہا تھا۔ میں نے ایک وکیل دوست کے ذریعے کاشف پر دعویٰ کیا تھا تاکہ میں نمرہ کو اس کا حق مہر اور وہ قانونی حصہ دلا سکوں جو کاشف اور اس کا خاندان ہڑپ کرنا چاہتا۔ ہم یہ کیس لڑ رہے تھے اور آج بھی ہم اسی سلسلے میں وکیل سے مل کر آئے ہیں اور تمہیں اس لیے نہیں بتایا کہ تم اس وقت امید سے ہو۔ تمہارا حمل کا ابتدائی مرحلہ ہے اور ڈاکٹر نے تمہیں کسی بھی قسم کے ذہنی دباؤ اور صدمے سے دور رہنے کی تاکید کی تھی۔ نمرہ نے مجھ سے قسم لے لی تو وہ اپنی سب سے اچھی دوست کو اس حالت میں یہ دکھ نہیں دینا چاہتی تھی اور اس کی ہنستی بستی زندگی ہمیشہ کے لیے اجڑ چکی ہے۔ وہ ڈائری جس میں تم نے کاش تم مجھے پہلے مل جاتے پڑھا، وہ اس نے میرے لیے نہیں بلکہ اس نے اپنی اس بچی کے لیے لکھا تھا جسے ہم یتیم خانے سے گود لینے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ نمرہ کو جینے کا کوئی مقصد مل سکے۔ طارق کی یہ تمام باتیں سن کر مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے سینے میں خنجر اتار کر اسے کئی بار گھمایا ہو۔ میرے ارد گرد کی دنیا تیزی سے گھومنے لگی۔ میں نمرہ کی طرف دیکھا جو زمین پر بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی اور اس کے چہرے پر ایک ایسی مظلومیت تھی جس نے میری روح کو چیر کر رکھ دیا تھا۔ میں نے اپنی ہی سب سے عزیز دوست کی اتنی بڑی تکلیف کو سمجھنے کی بجائے اس پر اتنی گھٹیا تہمت لگا دی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو جو ایک سچے بھائی اور محافظ کی طرح میری دوست کا سہارا بنا ہوا تھا، اسے ایک غدار اور دھوکے باز سمجھ لیا تھا۔ میری سوچ کتنی گندی اور میرا ظرف کتنا چھوٹا نکلا۔ میں نے اپنے ہی بنے ہوئے اس جال میں اتنی بری طرح سے پھنس گئی تھی کہ اب میرے پاس شرمندگی اور پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں بچا تھا۔ میں نے روتے ہوئے نمرہ کے قدموں میں گر گئی اور اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اپنے چہرے پر رکھ لیے اور چیخ چیخ کر رونے لگی۔ میں نے اسے کہا مجھے معاف کر دو نمرہ، میں ایک بہت بری دوست ہوں، مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی ہے۔ میں تمہارے درد کو سمجھے بغیر تم پر کیچڑ اچھالتی رہی۔ میں نے تمہیں درد کو سمجھے بغیر اور طارق کے پاکیزہ رشتے کو اپنی گندی سوچ کے ترازو میں تولا تو نمرہ نے روتے ہوئے مجھے گلے سے لگا لیا اور بولی نہیں، تمہاری کوئی غلطی نہیں، حالات ہی ایسے بن گئے تھے کہ کسی کو بھی شک ہو سکتا تھا۔ تم تو میری زندگی کی وہ واحد اثاثہ ہو، میں تم سے بھلا کیسے ناراض ہو سکتی ہوں؟
میں نے طارق کی طرف دیکھا، وہ مجھ سے نظریں چرائے ہوئے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی تک وہ دکھ تھا جو میں نے اس کی آنکھوں میں ابھی تک وہ دکھ ہی تھا جو میں نے اپنی بے بنیاد شک اور تھپڑ کی وجہ سے اسے دیا تھا۔ میں طارق کے پاس گئی اور اس کے سینے سے لگ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تمہارے قابل نہیں ہوں۔ میں نے تمہاری نیکی اور تمہاری شرافت کو گالی دی۔ مجھے اس کی جو بھی سزا دو گے میں بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ طارق نے ایک لمبی آہ بھری اور اپنے دونوں ہاتھ میرے سر پر رکھ کر انتہائی نرمی سے بولا کہ رشتے شیشے کی طرح ہوتے ہیں، جب ان پر شک کی گرد جم جائے تو حقیقت دھندلی ہو جاتی ہے۔ تم نے جو کچھ بھی کیا وہ تمہاری محبت اور عدم تحفظ کا نتیجہ تھا، لیکن تمہیں کم از کم مجھ سے بات کرنی چاہیے تھی۔ ہم میاں بیوی ہیں اور ہمارے درمیان کوئی بھی ایسی دیوار نہیں ہونی چاہیے جو جہنم کو بے شک کو جنم دے، اور زہری حالات دے کر کسی پر حتمی فتویٰ نہیں لگانا چاہیے جب تک انسان پوری حقیقت نہ جان لے۔ یہ رات میری زندگی کا سب سے بڑا سبق بن گئی تھی، جس نے مجھے سکھا دیا کہ حسن ظن انسان کی زندگی کا کتنا بڑا اثاثہ ہے، اور بدگمانی کتنی بڑی بیماری ہے جو انسان کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیتی ہے۔ میں نے روتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنی اس بدگمانی کی معافی مانگی اور طارق اور نمرہ کا ہاتھ پکڑ کر وعدہ کیا کہ اب زندگی میں کبھی کوئی ایسی بات دل میں کوئی بھی نہیں رکھوں گی اور ہمیشہ اپنے رشتوں پر مکمل یقین رکھوں گی۔ اس واقعے کے بعد ہماری زندگی میں ایک نیا موڑ آ گیا۔ ہم سب نے مل کر نمرہ کو اس صدمے سے نکالا۔ طارق کی محنت اور قانونی دباؤ کی وجہ سے کاشف اور اس کے گھر والوں کو گھٹنے ٹیکنے پڑے، اور اس جعلی پیر کا کچا ٹٹھب سب کے سامنے آ گیا، جس کی وجہ سے کاشف کے خاندان میں بھی ایک بہت بڑا ہنگامہ کھڑا ہوا اور وہ جعلی پیر علاقے سے فرار ہو گیا۔ کاشف کو اپنے کیے پر بہت زیادہ پچھتاوا ہوا، لیکن نمرہ نے اسے ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال دیا۔ نمرہ کو اس کا حق مہر اور قانونی حصہ مل گیا، جس میں سے اس نے اپنا ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کر دیا، اور وہ یتیم بچی جس کا ذکر اس نے اپنی ڈائری میں کیا تھا، ہم سب نے مل کر اس بچی کو قانونی طور پر گود لے لیا۔ اس بچی کے آنے سے نمرہ کی زندگی مکمل طور پر بدل گئی، اور اس کی گود جو 6 سالوں سے خالی تھی اب ایک معصوم سی جان سے بھر گئی تھی۔ وہ بچی نمرہ کی زندگی کا ایک نیا سورج بن کر آئی، جس نے اس کی تمام تاریکیوں کو دور کر دیا، اور میرے گھر میں بھی ایک نئے مہمان کی آمد متوقع تھی، جس کی خبر نے طارق اور میرے درمیان اس تلخی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جو اس رات کی غلط فہمی سے پیدا ہو گئی تھی۔ زندگی ایک بار پھر سے اپنی پرسکون ڈگر پر آ گئی تھی، لیکن یہ واقعہ میرے دل و دماغ پر ہمیشہ کے لیے ایک انمٹ نقش چھوڑ گیا۔ میں نے جان لیا تھا کہ انسان کتنا کمزور ہو جو شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسوں میں آ کر اپنے سب سے پیارے رشتوں کو اپنے ہی ہاتھوں سے قتل کرنے پر تل جاتا ہے۔ بات چیت اور ایک دوسرے پر اعتماد ہی وہ واحد راستہ ہے جو ہمیں ایسی خوفناک غلط فہمیوں سے بچا سکتا ہے۔ میں آج بھی جب اس رات کو یاد کرتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آج طارق اگر اس دن مجھے وہ لفافہ نہ دکھاتا اور پوری بات نہ بتاتا تو میں غصے اور انتقام کی آگ میں جل کر اپنا ہنستا بستا گھر اپنے ہاتھوں سے جلا چکی ہوتی۔ دوستی کا رشتہ اور بیاہ کا رشتہ دونوں ہی اعتبار کی ڈور سے بندھے ہیں، اور جب تک انسان اس ڈور کو حسن ظن اور سچائی سے مضبوط نہ رکھے کوئی بھی طوفان اسے بآسانی توڑ سکتا ہے۔ آج نمرہ اپنی اس چھوٹی سی بیٹی فاطمہ کے ساتھ ایک خوشحال اور خود مختار زندگی گزار رہی ہے، اور وہ میرے بچوں کی آج بھی ویسی ہی پیاری دوست اور خالہ ہے۔ ہمارا گھر محبت اور سکون کا گہوارہ ہے۔ طارق آج بھی میرے لیے دنیا کا سب سے بہترین شوہر اور نمرہ کے لیے ایک سچا اور مخلص بھائی ہے، اور میں ہر روز اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے اس بھیانک غلطی کے اندھے کنویں میں گرنے سے بچا لیا تھا۔ میری آنکھوں پر بندھی شک اور بدگمانی کی پٹی کو کھول دیا۔ ناظرین،
آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔